ہم عجیب و غریب قسم کی منتیں مان رہے ہوتے کہ جا کر مزار پر چادر چڑھائیں۔ چادر چڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایک مزار پر جو ایک چادر چڑھی ہوئی ہے وہ کافی ہے۔ ہر بندہ چادر لے کے جا رہا ہے، ہر بندہ چادر لے کے جا رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، چادر جا رہی ہے، ہم اس کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں، یہ کون سا ثواب کا کام؟ تو یہ چادر ڈالنے کی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس چادر کے بجائے کوئی کپڑا لے کر کسی غریب کو پہنا دیں اور یا کرام کا فیضان زیادہ ملے گا۔ صرف انتظامیہ کو اجازت ہے کہ ایک چادر ڈال دی۔ چادر ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ پہچان ہو کہ یہ ایک عام مسلمان کی قبر ہے، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، تاکہ تم اس سے برکتیں حاصل کر سکو۔ تو جب ایک چادر سے مقصد پورا ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مزید چادریں لے جانے کی؟ ہم نے منتیں ماننا شروع کر دی، چادر چڑھائیں گے، مہنگی ترین چادریں خرید کر جا کر اس کو چار کونوں سے پکڑا ہوتا ہے اور گلی بازاروں میں سے گھومتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے، اور لوگ اس کے اندر پیسے بھی ڈال رہے ہیں۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر چادر پہ چاروں کل لکھے ہوئے ہیں۔ مزاروں پر وہ مجاور کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے والوں سے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ آتا ہے مزار پر سلامی دینے کے لیے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گلے میں چادر ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوگا کہ یہ ہمیں کچھ پیسے دے گا۔ اب وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی میں ولی کے مزار پر آیا ہوں، میں بڑا پتی کتنا پہنچا ہوا بندہ ہوں، میرے گلے میں چادر ڈال دی گئی، میرے تو نصیب ہی کھل گئے۔ اب وہ تو پیسے لینے کے لیے ایسے کر رہا ہے۔ اب اس چادر کے اوپر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت کا وضو بھی نہیں ہے اور انہوں نے چادر کو ایسے گلے میں لپیٹ لیا۔ اب قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کمر میں یہ اس کو پیٹ ہونا، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ قرآنی آیات کی توہین نہیں ہے؟ اور پھر قرآنی آیات کو بغیر وضو ہاتھ لگانا کیا درست ہے؟ حضرت کا وضو ہے نہیں کئیوں کا، اور وہ چادر کو ایسے لپیٹا ہوا کسی نے ایسے ماتھے پہ لپیٹ لیں گے اور زور زور سے نعرے مار رہے ہوں گے، قرآنی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چادروں کے اوپر قرآنی آیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں مشورہ یہ بھی دوں گا کہ جو میت کے اوپر ہم چادر ڈالتے ہیں اس کے اوپر کچھ بھی لکھائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، مکہ مدینہ کی شبیہ بنی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے ٹانگوں تک ڈالا ہوتا ہے۔ اب وہ قرآنی آیتیں، مکہ مدینہ کی شبیہ، اب وہ غور کریں کہ کتنی بڑی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ چادر ہو، سمپل ہو، اس کے اوپر کوئی لکھائی نہ ہو۔ تو یہ کہ روزہ دار کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 7، کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے نا، یقین مانے اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی کہ آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا کہ بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی پریشانی دور